دوست تھے، ایک ساتھ ٹریول کر رہے تھے. اسی ٹریول کرتے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب جو ان کے دوست تھے انہوں نے ایک شیخ کو کال کی اور کہا کہ ہمیں اپنے دوستوں کے لیے کفن دفن کا انتظام کروانا ہے. وہ شیخ آئے. وہ بتاتے ہیں کہ ان 3 دوستوں میں سے میں نے ایک کو نہلایا، پھر دوسرے کو نہلایا، پھر جب تیسرے کو نہلانے کے لیے لایا گیا تو اس کے جسم سے بڑی سخت بدبو آ رہی تھی. وہ شیخ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو نہلانا شروع کیا نا تو اس شخص کی باڈی کا جو کلر تھا وہ سفید تھا، لیکن وہ کلر دھیرے دھیرے سیاہ پڑنا شروع ہو گیا. اس کا جسم کالا پڑنا شروع ہو گیا اور یہاں تک کہ اس کا جسم اتنا کالا ہو گیا جسے چارکول یعنی گویا کوئلے کی طرح کالا ہو گیا. پھر وہ شیخ کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے اتنے سخت بدبو آ رہی تھی کہ ہمارے لیے نہلانا مشکل ہو رہا تھا. خیر جیسے تیسے ہم نے نہلا کے اس کو اس کے دوستوں کے حوالے کیا اور پھر شیخ نے نا ان کے دوست سے پوچھا کہ کیا یہ شخص نماز پڑھتا تھا؟ تو اس دوست نے کہا کہ جی یہ نماز پڑھتا تھا. خیر 10-15 دن بعد وہ دوست دوبارہ شیخ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی میں معذرت کرتا ہوں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا. ہمارا یہ دوست نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا. تو وہ شیخ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں، کیونکہ آج تک میں نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہی نہیں جو نماز پڑھتا ہو اور اس کے جسم سے اس طرح بدبو آئے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ہم سب خواتین کے لیے، مرد حضرات کے لیے ایک نصیحت ہے. اکثر دوستوں کو بھی دیکھا ہے کہ کچھ دوست کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، کچھ باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں. تو خدا را آپ بھی نمازوں کی طرف اپنا قدم بڑھائیں اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے نمازی بنائیں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی نماز کی تربیت دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی دین اور دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے. آمین.